السلام علیکم، ویلکم ٹو دی لائف اسٹاک نالج۔ مائی نیم از محمد ارسلان رشید۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور زیادہ لائک کیجئے گا۔ آج ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے سال FMD منہ کھور جسے کہتے ہیں بیماری کا بہت زور ہوا تھا، نقصان ہوا تھا جانوروں میں، تو اس لیے اس کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے آج بات کریں گے، تو اس کی علامات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے فارم پہ اگر FMD آ گیا ہے تو اپنے جانوروں کو الگ کر دیجیے گا، جن کو آیا ہوا ہے صحت مند جانوروں کو ایک سائڈ پہ الگ کر دیجیے گا۔ تو صحت مند جانور جن کی امیونٹی سسٹم ٹھیک ہے، کھانا پینا اچھا ہے، خوراک اچھی ہے جن کی، ان کو ویکسین لازمی کروائیے گا۔ تو جب بیماری آ جائے پھر تندرست کو ویکسین کروائیں اور بیمار کو علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹمپریچر زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جانور کا، تو 105 تک چلا جاتا ہے، جانور نڈال ہو جاتا ہے۔ تو جانور نڈال ہونے کی وجہ سے زمین پر لیٹ جاتا ہے، تو بہت پین محسوس کرتا ہے جانور۔ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے زور پر پکڑتی جاتی ہے بیماری، جانور کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ چھالے پھٹ جاتے ہیں اندر، تو کھانا پینا بند کر دیتا ہے جانور، لیمنیس ہو جاتا ہے جانور، تو ان کے کھروں کے درمیان زخم بن جاتا ہے۔ تو یہ علامات ہے اس کی۔ تو اس کی اب حفاظتی تدابیر کے حوالے سے بات کریں تو اپنے جانور کو ویکسین کروائیے گا لازمی۔ تو صحت مند جانور کو ویکسین کروائیے گا۔ ویکسین کے لیے کوئی اچھی سے ملک کی ویکسین کروائیے گا۔ ترکیہ کی ویکسین آتی ہے، USA کی آتی ہے بہت اچھی، تو یہ ویکسین یوز کروائیے گا، نہ کہ ہم سرکاری ویکسین کے لیے بیٹھے رہیں۔ تو اپنے جانوروں کا لازمی خیال رکھیے گا۔ تو اس کے بعد جن جانوروں کو بیماری آ گئی ہے تو ان کا لائن آف ٹریٹمنٹ جو سا ہے وہ علامات دیکھ کے ان کا کریں۔ تو ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی اچھا سا اینٹی بائیوٹک یوز کریں، نہ کہ ہم کوئی لوکل کمپنی کا یوز کریں۔ تو اچھا سا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے جانوروں کا، تو جانور کا امیونٹی سسٹم ٹھیک رکھنا چاہیے اس بیماری میں، تاکہ زیادہ تر جانور جو دیکھے گئے ہیں وہ نہ کھانے کی وجہ سے زیادہ لیمنس میں چلے جاتے ہیں، تو جس سے وہ ڈیتھ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔